بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 11th عربک کا الدرس التاسع عشر یعنی 19واں سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم سبق پڑھیں گے، جملوں کو پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ نصر الشاب الضعیف، نوجوان نے کمزور کی مدد کی۔ نصر الضعیف، کمزور کی مدد کی گئی۔ طبخت الام اللحم، اماں جان نے گوشت پکایا۔ طبخ اللحم، گوشت پکایا گیا۔ یقتل الولد الحیۃ، لڑکا سانپ قتل کرتا ہے۔ تقتل الحیۃ، سانپ قتل کیا جاتا ہے۔ تفتح البنت الباب، لڑکی دروازہ کھولتی ہے۔ یفتح الباب، دروازہ کھولا جاتا ہے۔ تشرب البنات القہوۃ، لڑکیاں قہوہ پیتی ہیں۔ تشرب القہوۃ، قہوہ پیا جاتا ہے۔ یکتب الطلاب الواجبات، طلبہ یعنی اسٹوڈنٹس ہوم ورک لکھتے ہیں۔ تکتب الواجبات، ہوم ورک لکھا جاتا ہے، ضروری کام لکھا جاتا ہے۔ آپ نے اس کے اندر پہلے ہم سبق میں ہی اس کو واضح کر دیں، دیکھا ہوگا کہ پہلے پیراگراف میں کالم میں اور دوسرے کالم میں تھوڑا سا فرق آپ کو دکھائی دے گا۔ پہلے کالم میں جس نے کام کیا ہے اس کا بھی ذکر ہے اور جس پر کام کیا ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ جیسے نصر الشاب الضعیف، نوجوان نے کمزور کی مدد کی یا بوڑھے کی مدد کی، تو مدد کرنے والا بھی موجود ہے، مدد کیا جانے والا بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے نیچے تک ہیں سب، لیکن دوسرے میں آپ دیکھو گے یہ جو کام کرنے والا ہے یہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ نوجوان نے مدد کی، بوڑھے کی مدد کی گئی، کس نے کی پتہ نہیں ہے۔ گوشت پکایا گیا، کس نے پکایا پتہ نہیں ہے۔ سانپ قتل کیا گیا، کس نے کیا قتل یہاں پر پتہ نہیں ہے، اس کو یہاں پر حذف کیا گیا ہے، یہاں پر اس کا ذکر موجود ہے۔ یفتح الباب، دروازہ کھولا گیا، کس نے کھولا پتہ نہیں ہے، یہاں پر پتہ تھا، لڑکی نے دروازہ کھولا۔ قہوہ پیا جاتا ہے، کس نے پیا پتہ نہیں ہے، یہاں پر پتہ تھا، بنات۔ واجبات، ضروری کام لکھا جاتا ہے، کس نے لکھا پتہ نہیں ہے، یہاں پر طلاب لکھتے ہیں، اس کا پتہ موجود ہے۔ کل ملا کر یہ معلوم ہوا کہ اس میں کام کرنے والے کا یعنی سبجیکٹ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہلے والے فعل کو جیسے یہ نصرہ ہے تو نصرہ کے بعد فاعل بھی موجود ہے، مفعول بھی موجود ہے، تو اس نصرہ کو ہم کہتے ہیں فعل معروف۔ فعل معروف، معروف کا مطلب جس کے اندر فاعل پتہ ہو۔ اور یہ دوسرا ہے، اسی نصرہ سے بنا ہے نصرہ، 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 پہلے نون پر پیش، دوسرے صاد پر زیر، تو یہاں پر نصرہ، تو نصرہ الضعیف، اس نصرہ فعل کو ہم کہیں گے فعل مجہول۔ نصرہ فعل معروف، نصرہ فعل مجہول۔ طبخ فعل معروف، طبخ فعل مجہول۔ یقتل فعل معروف، تقتل فعل مجہول۔ یہاں پر یہاں پر یق، ٹھیک، پھر یق پڑھیں یا تق پڑھیں، وہ کنڈیشنز کے حساب سے آتا ہے یا تا، لیکن یہ ہے کہ پہلے حرف پر پیش۔ یہاں پر تفتح، یہاں پر یفتح، ٹھیک، یہاں پر تشرب، یہاں پر تشرب، یہاں پر یکتب، یہاں پر یکتب، تو یہ سب فعل مجہول ہیں اور یہ والے سب فعل معروف ہیں۔ اب ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، تعریف۔ الفعل المعروف، فعل معروف، هو الفعل، وہ فعل ہے، الذی علم فاعلہ، جس کے فاعل کا پتہ ہو یا جس کا فاعل معلوم ہو، ونسب الفعل الیہ، اور فعل کی نسبت اس کی طرف ہو یعنی فاعل کی طرف ہو۔ جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا نا، نصر الشاب الضعیف، نوجوان نے بوڑھے کی مدد کی، تو نصرہ فعل ہے، مدد کی، کس نے مدد کی ہے، نوجوان نے، تو نوجوان یہاں پر فاعل ہے اور یہ فاعل معلوم ہے۔ یہاں پر اماں جان معلوم ہے، یہاں پر ولد لڑکا معلوم ہے، یہاں پر بنت لڑکی معلوم ہے، یہاں پر بنات لڑکیاں معلوم ہیں، طلاب یہاں پر یہ سب سبجیکٹس ہیں، کام کرنے والے ہیں، یہ معلوم ہے۔ تو کہتے ہیں فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، جس کا فاعل کا پتہ ہو، تو ہمیں یہ فعل ہیں، ان کے فاعل کا یہاں پر پتہ ہے، اور ونسب الفعل الیہ، اور فعل کی نسبت اس کام کرنے والے کی طرف کی گئی ہے۔ یہاں پر مدد کرنے کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے، کرنے والے کی طرف۔ نوجوان نے مدد کی
تو نوجوان مدد کرنے کی نسبت، مدد کرنے کا تعلق کس کے ساتھ جڑ گیا؟ کام کرنے والے کے ساتھ۔ اسی طرح سے ہے طبخت الام، ماں نے پکایا، تو پکانے کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ ماں کی طرف کی گئی۔ قتل کرنے کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ لڑکے نے قتل کیا، تو کام کی نسبت فاعل کی طرف۔ تو اس طرح سے فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم بھی ہو اور اسی فاعل کی طرف فعل کی نسبت بھی ہو۔ جیسے یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے، نصر زید بکرا، زید نے بکر کی مدد کی۔ تو مدد کس نے کی؟ زید نے، تو ہمیں فاعل معلوم ہے، اور نصر مدد کرنے کی نسبت بھی فاعل کی طرف ہے۔ جب تک زید کام نہ کرتا، مدد نہ کرتا، تو نصرہ کا وجود نہ ہوتا۔ نصرہ کا وجود تب ہوا، نصرہ مدد کرنے کا ہمیں تب پتہ چلا جب مدد کرنے والے نے مدد کی۔ تو اس کا مطلب ہے نصرہ کا تعلق زید سے ہے، نصرہ کی نسبت زید کے ساتھ ہے، نصرہ زید کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ تو یہ فعل معروف ہو گیا۔ فعل مجہول بالکل اسی کا الٹا ہوگا، اگر ہم نہ بھی اس کو پڑھیں، پہلے سمجھیں تو اگر فعل معروف وہ ہے جس کا فاعل معلوم ہو، تو فعل مجہول وہ ہوگا جس کا فاعل معلوم نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں پر دیکھیے، الفعل المجہول هو الفعل، وہ فعل ہے الذی لم یعلم فاعلہ، جس کا فاعل معلوم نہ ہو، ونسب الفعل الی المفعول، اور فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہو۔ جیسے نصر بکر، بکر کی مدد کی گئی، یہاں پر کیا تھا؟ زید نے بکر کی مدد کی، یہاں پر فعل کا تعلق فاعل کے ساتھ تھا۔ یہاں پر نصر بکر، بکر کی مدد کی گئی، کس نے مدد کی؟ ایک تو وہ فاعل ہمیں معلوم نہیں ہے، جب فاعل معلوم نہیں ہے تو فعل کو ہم نے کس کے ساتھ جوڑا؟ بکر کے ساتھ جوڑا، تو یہ ہو گیا کہ فعل کی نسبت بکر کی طرف کی گئی ہے، فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہے، اس لیے کہ بکرن اصل میں کیا ہے؟ یہ مفعول ہے یہاں پر۔ تو فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو اور اس کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہو، جیسے نصر بکرن، اور جیسے یہ سب مثالیں اس کالم کی جو ہیں یہ سب مثالیں ہیں۔ تو آج اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اس کی جو گردان ہوگی اور اس کا جو بنانے کا طریقہ ہوگا وہ ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے اگر اللہ نے زندگی رکھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔